والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، طریقے ہیں، اس میں سراسر کامیابی ہے۔ ان احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو عقل پر نہیں پرکھا جا سکتا کہ اگر اس میں کوئی ظاہری فائدہ نظر آیا تو پھر اس کے فوائد گننا شروع کر دیے، اگر ظاہری طور پہ کوئی نقصان نظر آیا تو پھر شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ بلکہ اصل مسلمان کے لیے سب سے جو پہلی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، میرے نبی کا طریقہ آ گیا، تو اب عقل مانے نہ مانے، یہ بات عقل میں بیٹھے نہ بیٹھے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور یہ دین تو عین فطرت ہے، اور اس میں ایک جو عمل ہے بہت بڑا، وہ ہے خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ دوسروں پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ خود سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور بخل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ سخی ذات ہے سخاوت کو، تو اللہ نے یہ بہت بڑا اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے، بے شک اس نے محنت کی، یہ سبب کے درجے میں ہے محنت۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں ملتا جتنی وہ محنت کرتے ہیں، تو بے شک محنت اس نے کی ہے، لیکن یہ محنت سبب ہے، ذریعہ ضرور ہے، لیکن دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جس مال میں سے جو مال اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا اللہ ہی کا حکم ہے۔ اب اس میں سب سے بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنایا تھا کہ یہ بات نہیں ہوتی، ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، وہی خرچ کرے، باقی خرچ نہ کریں۔ یہ بات غلط ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور اللہ نے تعریف کے طور پر آیات نازل کیں، اتنا زیادہ ان سے خوش ہوئے کہ آیتیں نازل کی ہیں، اور یہ آیات قیامت تک ان کی شان بڑھاتے رہیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، مجھے حاجت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے آپ کھانا کھلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عام طور پہ فقر و فاقے کی حالت ہوتی تھی، اپنے گھروں میں سب سے پہلے معلوم کروایا، وہاں کچھ نہ تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر فرمایا، کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ جب یہ اعلان فرمایا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں لے جاؤں گا۔ گھر گئے، بیوی سے کہا، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ میرے ساتھ مہمان ہے، تاکہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اس کو کھلا دیں۔ تو بیوی نے کہا، باقی تو کچھ نہیں، عام طور پہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت کھانے پینے اور یہ جو ہے نا زیادہ فراوانی نہیں تھی، فقر و فاقہ، بھوک پیاس عام تھی۔ تو نے کہا، ہاں اتنا ہے کہ بچوں کے لیے رکھا ہے کہ بچوں کے کھلا دوں گی بچوں کو اور ان کو سلا دوں گی۔ انہوں نے فرمایا، ان کو آج کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر، کوئی ان کو بتا کر، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ یہ بچے سو جائیں۔ بچوں کو انہوں نے سلا دیا، اور فرمایا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، بند کر دینا، تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ میں بھی کھا رہا ہوں، تاکہ اس کا کھانا کم نہ ہو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا۔ پھر جب یہ بات صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو بہت خوش ہوئے، اور یہ آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود بھوکے ہوتے ہیں، خود فقر سے ہوتے ہیں، فاقے سے ہوتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا، صحابہ کا ایسے ذہن بنایا کہ خرچ کرنا تو ان میں بدرجہ اتم موجود تھا، باقی صفات کے ساتھ ساتھ خرچ کرنا۔ اب یہ صحابی کو دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ گھر میں اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیں اور وہ سو جائیں، اب وہ اتنا تھوڑا سا ہے لیکن وہ مہمان کو کھلا دیا۔ باقی بھی صحابہ تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور باقی جو ہے نا وہ حضرت عثمان، یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، ان کی بھی مثالیں ہیں خرچ کرنے کی۔ لیکن غریب صحابہ کی بھی یہ حالت تھی کہ ہر کسی کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میرا مال پیش ہو، میرا مال لگ جائے، میری سعادت ہے۔ اب یہ آیات قیامت تک کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری کی تعریف میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ میاں بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بھی ضرورت تھی لیکن اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دی، خود بھوکے پیاسے سو گئے، بھوک کی وجہ سے سو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، بوستان کتاب شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی، اس میں لکھا ہے ایک انتہائی بخیل انسان تھا، انتہائی بخیل، وہ مر گیا، اس کا بیٹا، اب وہ جو وراثت تھی، زمینیں تھی، جائیداد اس کے حصے میں آئی، بیٹا بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ فرق باپ بیٹے میں، وہ جو بھی سوال آئے اس کا سوال پورا کرے، جو بھی حاجت مند آئے اس کی حاجت کو پورا کرے، جو بھی منگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرے، دینے لگے، باقی بھی ادھر اس سے حالات معلوم کر کے۔ تو اسے ایک خیرخواہ دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ وہ سمجھدار لوگوں کی ایک مثال ہے کہ اگر ایک باغ پہ محنت کی جائے اور 6 مہینے میں اگر اس کا کوئی پھل آتا ہے یا 7 مہینے میں، تو اتنی محنت میں جو پھل آتے ہیں اسے ایک دن میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ تو ایسے اندھا دھند لٹا رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، یہ تو آپ بالکل خالی رہ جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے پھر ایک شعر کے جو میں ترجمہ سے انہوں نے کہا، ایک عقل مند عورت تھی جو اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی تھی کہ اے بیٹی، ہمیشہ اپنا مشکیزہ، پہلے زمانے میں جو ہوتے مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا رکھنا، اور اپنا جو گھڑا ہے یہ پانی سے بھرا ہوا رکھنا۔ یہ جو نہر ہے ہمارے اس گاؤں میں، یہ 12 مہینے نہیں چلتی، کبھی بھی کوئی ایسے اس نہر کو یعنی نہ دیکھنا، اپنا انتظام کر کے رکھنا، ہو سکتا ہے کبھی یہ خشک ہو جائے تو یہ پانی آپ کے کام آ جائے گی۔ یہ شعر بھی سنا دیا دوست کو۔ تو اس سخی جو تھا اس نے یہ کہا دوست نے کہ افسوس ہے تم پہ کہ دیکھو میری ایک بات سنو، میرا جو دادا تھا اس نے بڑی محنت کر کے یہ مال اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، محنت کر کے اکٹھا کیا، پھر وہ میرے والد کے حصے میں آیا، میرے والد نے بھی مزید محنت کر کے اب یہ میرے حصے میں آیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ ایسے منتقل ہوتا رہے گا، کیوں نہ میں اسے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں تاکہ آخرت میں تو میرا بھلا ہو جائے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کا سارا انسان مال لٹا دے، لیکن کم از کم جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، جو تنگ دست ہیں، وہ بھی خرچ کریں۔ خرچ کریں گے تو اللہ دے گا۔ خرچ کرنے والے کی کبھی اللہ پیٹھ نہیں لگنے دیتے، کبھی اس کے وہ نیچے نہیں گرتا، بلکہ ایک فرشتہ ہمیشہ اعلان آسمان پہ دعائیں دیتے ہیں ان کو کہ اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ دے، اور جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال لے لے۔ جو روک کے رکھتا ہے تو بھی روک لے، اور جو خرچ کرتا ہے اے اللہ اسے اور زیادہ دے، اسے اور زیادہ دے۔ تو جو خرچ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے۔ اس میں یہ ذہنیت بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کی طاقت ہے 10 روپے خرچ کرنے کی کرے، کسی کی طاقت 100 روپے خرچ کرنے کی ہے، کسی کی 1000 کی ہے، جتنا اوپر جائیں خرچ کریں۔ اور یہ ایسا معاشرہ بنا کر گئے۔ اب اس کی یہ وجہ ہے کہ جب یہ نہیں ہوتا اور امیر، ان کے طرز زندگی اور ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا اور ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے جو گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، جو کتے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور پتہ نہیں مربے اور یہ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو۔ تو جب وہاں غریب موجود ہوتے ہیں اس معاشرے میں، ان کے گھر میں ایک وقت کا پکتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں پکتا، وہ بھوک سے لاچار ہیں، پہننے کے لیے نہیں ہے، مشکل سے زندگی گزر رہی ہے۔ جب وہ یہ صورت دیکھتے ہیں، پھر معاشرے میں راہزنی عام ہوتی ہے، چوری عام ہوتی ہے، ڈکیتی عام ہوتی ہے، لوٹنا عام ہوتا ہے، اور قتل عام ہوتا ہے۔ جب خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا مالدار،
خصوصاً مالدار، باقی تو سب کو خرچ کرنا چاہیے جن کو اللہ نے دیا ہے، اور وہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا طرز زندگی کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور ایک بیچارہ جو پڑوسی ہوتا ہے یا محلے والا ہوتا ہے یا علاقے والا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خرچ ایسے شاہانہ ہیں، اور ہم جو ہے ایسے غربت میں، قسم پرسی میں، اب وہ ایمان ہوتا نہیں ہے، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اب ان سے چھیننا ہے بزور بازو۔ تو حکمتیں کیا ہیں؟ جب زکوٰۃ صحیح دی جائے گی، اس کے علاوہ بھی خرچ کیا جائے گا۔ ابھی ہم کراچی گئے تھے، ہماری تشکیل تھی، میں نے ایک چیز وہاں دیکھی، لوگ کہتے ہیں وہاں بڑے بڑے مالدار ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن میں نے جو برکت دیکھی ہے نا وہاں، میں جو پورا مہینہ ہم وہاں رہے ہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہے کہ مالدار خرچ کرتے ہیں، وہاں غریب بھی خرچ کرتے ہیں۔ ریڑھی والا فروٹ بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، وہاں کے علماء نے اللہ ان کو جزائے خیر دی، اتنی کوئی محنت کی ہے، اور یہ بات ان کے ذہن میں اتنی پکی ہو چکی ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ دیندار ہے، یعنی شرع کے مطابق اس کا ظاہری حلیہ ہے یا اس کے علاوہ ہے، وہ سب کے سب خرچ کرنے میں بالکل دریا دلی سے کام لیتے ہیں۔ وہاں کا غریب یہ نہیں سوچتا کہ میں تو غریب ہوں، یہ تو مالداروں کا کام ہے، نہیں نہیں، یہ تو اللہ کا حکم سب کے لیے ہے۔ 10 روپے خرچ کر سکتا ہے، 20 روپے کر سکتا ہے، 100 روپے کر سکتا ہے۔ اب جب یہ معاشرے میں یہ چیز ہوگی، اور ہر ہوتے ہیں الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہے، ان کی زندگی بہت اعلیٰ سے اعلیٰ، بہت اوپر جا رہی ہوتی ہے، اسی محلے میں غریب ہوتا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، اور اس سے میں نے کہا نا، وہ نیگیٹو چیزیں آتی ہیں، وہ منفی چیزیں سوچیں آتی ہیں کہ جب میرے محلے کا خان صاحب اور میرے محلے کا چودھری صاحب اور میرے علاقے کا چودھری صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، ان کا طرز زندگی ایسے شاہانہ ہے اور میں غریب بھوکا ہوں، ایمان تو نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے ایسے، لیکن پھر یہ ذہن بنتا ہے چوریاں کرو، ڈاکے مارو۔ اب تو اور زیادہ تنگی کا وہ دور ہے اور مہنگائی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میرے بھائیو، جتنا بھی ہو سکے، یہ میرے لیے بھی ہے بات، جتنا بھی ہو سکے سخی سے ہمیشہ شیطان ڈرتا رہتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کہ کسی وقت اللہ کی رحمت ایسے اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور جو بخیل ہو، بخیل عابد، ساری رات عبادت کرتا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے، زاہد بھی ہے عبادت، لیکن انتہائی بخیل ہے، شیطان کو امید ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی میں اس پہ حملہ کر کے اسے میں اللہ کی نظروں سے گرا سکتا ہوں۔ تو خرچ کرنا اور سخاوت، یہ اللہ اور اس کے نبی کو بہت زیادہ یہ عمل محبوب ہے، اور معاشرے کے اندر اگر یہ چیز آئے گی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں پہ خرچ کریں گے، تو پھر یہ خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ ویسے ایک بات ہے، ایک بخل پہ ایک قصہ آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ ایک شخص اپنے گھر میں لایا دیسی گھی، ایک ڈبہ لایا دیسی گھی کا، بچے بڑے خوش ہوئے، تو ابا نے کہا ایسا نہیں چلے گا کہ سارا 1-2 دن میں ختم کر دو، بلکہ ایسا ہوگا کہ جب تک میں موجود ہوں نا گھر کے اندر، تو یہ جو ڈبہ ہے نا، اس کے باہر آپ نے نیوالا جو باہر تھوڑا سا لگا ہوگا نا، اس پہ تار کر کے روٹی تسلی دینی ہے دل کو کہ گھی پڑا ہے، یہ آپ نے کھانا ہے۔ وہ اس طرح کرتے رہے، وہ بھی اسی کی اولاد تھے۔ ایک مرتبہ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا، کہیں جانا ہوا اس کا، تو وہ چلا گیا۔ جب دوبارہ آیا تو بچوں سے پوچھا کہ ہاں بچوں کیا ہوا، وہ جو میں گھی لایا تھا اور وہ تو مجھ سے وہ الماری میں بند ہو گیا، وہ تو تالا لگا ہوا تھا۔ تو ان بچوں نے کہا ابا ہم نے یہ کیا کہ الماری جو ہے نا اس کے اوپر روٹی کا وہ ٹکڑا لگا کے نیوالا لا کے اس سے ہم نے کام چلایا۔ تو باپ نے بڑی ناگواری سے کہا کہ بیٹو بڑے نالائق ہو تم، بڑے جو ہے نا نالائق ہو، شرارتی ہو، 1-2 دن بھی صبر نہیں کر سکتے تھے، میں آ جاتا الماری پہ، آپ یعنی اتنا صبر نہیں ہو سکا۔ تو ایسے بخل سے اللہ محفوظ رکھے۔ گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا اور باہر بھی خرچ کرنا، یہ نہیں کہ باہر خرچ ہو رہا ہے لیکن گھر میں انتہائی کنجوسی اور بخل سے کام لیا جا رہا ہے۔ جو بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ میں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پرانی بات ہے، پرانے حضور نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا ایک میدان میں، تو اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں کے زمین میں جاؤ، وہاں برسو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو فرمایا وہ بادل گیا، وہاں پہ وہ کھڈا تھا وہ بھر گیا، اس نے اپنی زمینوں کو پانی۔ یہ شخص گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ نام فلاں فلاں بتایا جو سنا تھا۔
تو ہاں بھائی آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کی اتنی شان ہے کہ بادلوں سے آواز آتی ہے اور بادل تابع ہو گئے اللہ کے حکم سے اور آپ کی ضرورت؟ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں، اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ میں اپنے اسی غلے کے لیے دوبارہ اسی خرچے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ مجھ پر یہ خاص کرم ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، خرچ کرنا، لگانا اس سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ شیطان بڑا ڈر ہے، کیونکہ یہ ہمت والی چیز ہے، یہ بڑی ہمت والی چیز ہے اپنے پیسے کو خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو اللہ کی وجہ سے آپ کو دیتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں، نہ ہم آپ سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں اور نہ آپ سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب یہ خرچ کرنے کی یہ چیز آئے گی تو اللہ کبھی بھی اس کے مال کو کم نہیں کرے گا، زیادہ کرے گا۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ کا کوئی حکم پورا کرتا ہے، وقتی اگر کوئی آزمائش یا بات وہ الگ ہے، لیکن اللہ کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا، ضرور دیتا ہے۔ یہ ہم عام دیکھ لیں، کوئی بھی اگے مالدار ہے، چودھری صاحب ہے، خان صاحب ہے، اور غیرت مند انسان ہے، اگر اس پر کوئی احسان کر دے تو وہ احسان بھولتا نہیں ہے، احسان کا بدلہ ضرور دے گا۔ تو وہ جو ساری کائنات کا رب ہے، جو سارے خزانوں کا رب ہے، جو ہر چیز کا اللہ ہے، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ کیسے اس بندے کو بھول جائے گا جو اللہ کے لیے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے؟ اور اپنی ذات کو، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے کہ اپنی ذات پہ کم خرچ کرنا اور اللہ کے لیے لوگوں پہ زیادہ خرچ کرنا، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔